السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، تو چلیں بنا ٹائم ضائع کرے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے ود ان اینڈ ناٹ ان کنٹرول کے بارے میں۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے اور جب نہیں ہوتا تو آپ فرسٹریٹڈ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہمیشہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اس کو سرکل آف کنٹرول یا اسپیئر آف انفلوئنس بھی کہتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ اسٹریس مینجمنٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں دائرہ اختیار اور دائرہ اثر کے بارے میں۔ دائرہ اختیار کو ہم سرکل آف انفلوئنس بھی کہتے ہیں اور دائرہ اثر کو سرکل آف کنسرن بھی کہتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ سرکل آف انفلوئنس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور سرکل آف کنسرن میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کو کنسرن کرتی ہیں لیکن کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، دائرہ اختیار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دائرہ اثر سے چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں بہت ہی کم چیزیں آتی ہیں، اور دائرہ اثر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں، بٹ ہم ان پر اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دائرہ اختیار میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ہمارا اپنا رویہ، اپنی سوچ، اپنے ریئیکشنز اور کسی سچویشن پر اپنی محنت اور ایکشنز، اپنا ٹائم اور اپنی ہیبٹس، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم کس چیز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ اور دائرہ اثر میں کیا آتا ہے؟ دائرہ اثر میں دوسروں کا بیہیویئر یا ڈیسیجنز، موسم یا ایونٹس، کسی دوسرے کا اوپینین ہمارے بارے میں، پاسٹ میں غلطی ہو چکی ہو اس پر پچھتاوا، اکنامی، ویدر، ٹریفک، پولیٹکس، یہ ساری چیزیں ہمارے جو ہیں وہ دائرہ اثر میں آ جاتی ہیں۔ اس آئیڈیا کا کانسیپٹ ماڈرن سائیکالوجی اور فلسفی دونوں میں ملتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا ورژن اینسنٹ اسٹوئک فلسفر نے دیا تھا، جیسے اسٹوئسزم گریک فلسفی، ایپیکٹیٹس جو ایک گریک فلسفر تھے، انہوں نے اپنی مشہور بک انفیریڈین میں لکھا تھا "Some things are in our control and others are not"، اور ان کے جیسے اور اسٹوئک فلسفرز جیسے مارکس ایریلیس اور سینیکا بھی کہتے ہیں "Don't waste energy on what you can't control"۔ ان کے حساب سے انسان کو اپنے دماغ اور ایٹیٹیوڈ پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا اصلی کنٹرول ہوتا ہے۔ آج بھی یہ آئیڈیا سیلف ہیلپ بکس اور تھراپیز میں یوز ہوتا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی بھی اس کو اسٹریس مینجمنٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس میں یوز کرتی ہے۔ اگر آپ ایموشنل انٹیلیجنس پر فل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اسی ٹاپک پر ویڈیو بنائیں گے۔ اور اس کو اسٹیفن کوے کی بک "The 7 Habits of Highly Effective People" نے پاپولر کیا۔ اب بات کرتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی۔ CBT بھی اس کو سمجھتا ہے جب ہم انکنٹرولیبل فیکٹرز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اینزائٹی اور ڈپریشن کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نیورو سائنس اور بیہیویئرل سائنس اسٹڈیز کہتی ہیں جب انسان کنٹرول فیل کرتا ہے تو برین کے ریوارڈ سینٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، موٹیویشن اور ویل بینگ بڑھتی ہے۔ اور اگر ہم ریپیٹڈلی انکنٹرولیبل چیزوں پر فوکس کریں گے تو ہیلپ لیسنس اور اسٹریس ہارمون، جس سے کورٹیسول بھی کہتے ہیں، وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جس سے ہیلتھ پرابلمس بڑھ جاتی ہیں۔ اور ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ اگر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو وہ ہار مان لیتا ہے، چاہے کبھی کنٹرول ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے اپنی کنٹرول ایریاز کو پہچانیں جو بہت ضروری ہے۔ کچھ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ پرسرو کنٹرول سے اسٹریس کم ہوتا ہے، اور انٹرنل لوکس آف کنٹرول والا انسان زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے کیونکہ وہ ذمہ داری خود اٹھاتا ہے، اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول والے لوگ اکثر بلیم گیم میں پڑتے ہیں اور پروگریس سلو ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ کانسیپٹ اینسنٹ اسٹوئک فلسفی سے آیا۔ ماڈرن سائیکالوجی
اور نیورو سائنس اس کو اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے یہ جو کنٹرول میں ہے اس پہ کام کرو، باقی چھوڑ دو۔ اس سے اسٹریس، انزائٹی اور نیگیٹو ایموشنز کم ہوتے ہیں۔ چلیں اسے اسٹوری کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک کیریکٹر لے لیتے ہیں جس کا نام ہے علی، اور وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ کل اس کے ایگزامس تھے اور اس نے بہت اچھی تیاری کری، پڑھا لکھا اور رات میں جلدی سے سو گیا الارم رکھ کے، تاکہ وہ صبح لیٹ نہ ہو جائے پیپر کے لیے۔ صبح اٹھا، الارم پہ اس نے جو ہے وہ اپنی تیاری کری اور بکس وغیرہ اٹھائے اور وہ نکل پڑا یونیورسٹی کی طرف۔ راستے میں ٹریفک بہت تھا تو وہ ٹریفک میں پھنس گیا، اور جو ہے وہ اسے غصہ آنے لگا اور وہ گھبرانے لگا کہ اب کیا ہوگا، میں کہیں لیٹ نہ پہنچ جاؤں۔ تو وہ یہیں سوچ رہا تھا تو اسے اپنے ٹیچر کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس کے ٹیچر نے کہا تھا کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ ان پر فوکس کریں، انہیں بیسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس نے سوچا کہ کیا چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، تو اسے پتہ چلا کہ پڑھنا میرے کنٹرول میں تھا، جلدی سونا میرے کنٹرول میں تھا، جلدی اٹھنا بھی میرے کنٹرول میں تھا، اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا بھی میرے کنٹرول میں تھا۔ بٹ پھر اس نے سوچا کہ کیا ٹریفک میرے کنٹرول میں ہے، تو اس کا جواب ملا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس میں وہ کیا کر سکتا تھا، ٹریفک تو ٹریفک ہے، وہ کبھی بھی جام ہو سکتی ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنے ڈرائیور سے بات کری اور اسے جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ بتایا جس کے ذریعے وہ یونیورسٹی بھی پہنچ گیا، اور اس نے اپنا بیسٹ کرنے کی بھی کوشش کری۔ تو اس سے علی نے سیکھا کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو ہمارے بس میں ہے اس پر بیسٹ ایفرٹ دینا چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سو کنٹرول واٹ یو کین، لیٹ گو آف واٹ یو کانٹ۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملیں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔